بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اس لیے اسرائیل رکھا گیا کہ آپ اللہ کی بندگی بڑی کرتے تھے۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، تو آپ کا نام بنی اسرائیل، اسرائیل اس لیے رکھا گیا۔ تو بنی اسرائیل کا معنی ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آج کل اکثر لوگ اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل تو ملک الموت کا نام ہے، اور یہ کسی کو اسرائیل کہنا یہ تو بہت ہی برا لقب ہے۔ وہ اسرائیل نہیں، وہ اسرائیل ہے، اولاد یعقوب۔ ان سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، فرعون سے بچایا، دریا سے پار کر دیا، رستے بنا دیے۔ وہ 12 قبیلے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، فرعون غرق ہو گیا، تو باہر آئے، دریا سے باہر آگے جو ہے ملک شام کی طرف، وہاں ہے ایک میدان تیہ اس کا نام ہے۔ اس میدان میں آگے وہ سارے، وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ ہے ملک شام آگے، تو یہ ملک شام میں تم کو فتح کر کے دوں گا، میں تمہیں فتح دے دوں گا۔ تم جہاد کرو، ان سے لڑو اور اپنی سلطنت بناؤ، اور میری حکومت، حاکمیت اللہ کی ہو۔ فرمایا حکومت میری ہو، حکم میرا ہی نافذ کرنا، یہ آئین اور قانون بناؤ میرا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 12 میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرمایا البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تاکہ ان کی یعنی جو نگہبانی کرے۔ وہ 12 سردار جو تھے وہ ملک شام کی طرف گئے، جاسوسی کی انہوں نے، جا کر لوگوں کے حالات دیکھے، تو وہ لوگ وہ بہت طاقتور لوگ تھے۔ ملک شام کے لوگ اس وقت بہت ہی قوی لوگ تھے، ان میں اوج بن انک بھی تھا، اور اوج بن انک کے بارے میں مختلف روایات ہیں، وہ کون تھا اوج بن انک، اور بعض روایات میں ہے یہ وہ ہے اوج بن انک، نوح علیہ السلام کی جس نے مدد کی کشتی بنانے کے وقت۔ نوح علیہ السلام جس وقت کشتی بنا رہے تھے تو لکڑی کی ضرورت یہ پوری کرتا تھا، ملک شام سے لا کر لکڑی دیتا تھا، اور اس کا قد اتنا طویل تھا، اتنا بڑا قد تھا، اتنا بڑا تھا کہ یہ سمندر میں مچھلیوں کو پکڑتا، دریاؤں میں چلا جاتا، تو اس کے جو ہے گھٹنوں سے پانی اوپر نہیں جاتا تھا، مچھلیاں پکڑتا اور سورج کے قریب کرتا اور مچھلیوں کو بھون کر کھا جاتا سورج کی تپش کے ذریعے۔ اور یہ اس وقت بچ گیا تھا نوح علیہ السلام کے وقت جو عذاب نازل ہوا تھا طوفان نوح سے، طوفان نوح سے جو یہ بچ گیا، یہ قد اس کا بہت بڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ اوج بن انک دیکھا، اتنا قوی اور اتنا لمبا اور طاقتور انسان، تو وہ خوف کے مارے بھاگے، ڈرے، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت ہی طاقتور ہے لوگ۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو بتایا، بنی اسرائیل کو بتایا کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، ہم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کر فتح کرے، جب فتح ہو جائے گا ملک شام تو ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے پہلے یہ لیا تھا، وقال اللہ انی معکم، حکم دیا ہے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، تم لڑو، جا کر جہاد کرو دین کی خاطر، میرے حکم کی خاطر۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ،
اگر تم نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو مانتے رہے، وعزرتموہم، اور ان کی تائید کرتے رہے، ادب و احترام اور ان کی تائید، ان کو جو ہے ان کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض حسنہ دیتے رہے تم، یعنی اللہ کے رستے پہ صدقہ خیرات کرتے رہے، قرض حسنہ دیتے رہے، تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا وعدہ کیا کہ میں تمہیں فتح بھی دوں گا۔ یہ میرا دین جو ہے، نماز، خیرات، زکوٰۃ، انبیاء پر ایمان لانا، ان کے جو ہے ان کی پیروی کرنا، تابع داری کرنا، اطاعت کرنا نبیوں کی، فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے رہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہاری سلطنت مضبوط کر دوں گا، میں تمہارے دشمنوں کو تم سے دور کر دوں گا، تمہیں فتح دوں گا ان پر، ان کو شکست دوں گا، میں مدد کروں گا تمہاری۔ لیکن انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا، ملک شام کے لوگ، تو وہ خوف کے مارے دوڑے، انہوں نے سوچا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بہت طاقتور ہے، اور انہوں نے آ کر یہی بتایا لوگوں کو کہ ہم نہیں لڑ سکتے، خدا جا کر لڑے، خدا جا کر جو ہے وہ فتح کرے وہ علاقہ، تو پھر ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا وعدہ کیا تھا، فرمایا وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا تم کو مرنے کے بعد، وہ جنت جس میں نہریں چل رہی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا جو انسان اس میرے احکامات کے بعد گمراہ ہو جائے، جو کفر کرے، فمن کفر، جو کفر اختیار کرے اس کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہ ہے اور سیدھے رستے سے وہ بھٹک جائے گا، وہ بھٹک گیا ہے۔